قسمت پلٹنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پر جب پلٹتی ہے تو انسان کو بھنک تک نہیں لگنے دیتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس رات ای میلز کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں ٹیبل پہ بایاں گال ٹکائے سو گیا۔ فون کی بیل پہ میری آنکھ کھلی۔ انجان نمبر دیکھ کے میں پریشان ہوا کہ اس وقت کون فون کر رہا ہے۔ فون اٹھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ سوچ کے اٹھا لیا، جو بھی ہے ضرور کوئی جاننے والا ہی ہوگا، کہیں کسی مصیبت میں نہ ہو۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ دسر تم سو رہے ہو؟ کھٹکتی سی اس آواز کو میں جھٹ سے پہچان گیا۔ تارا تم اس وقت خیریت میں؟ میں بڑبڑانے لگا تھا۔ ہاں خیریت ہے، یہ بتاؤ کہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اس کی آواز میں قدرے اداسی تھی۔ اگلی جاگ رہا ہوں تو فون اٹھایا نا۔ دسر صبح کے 4 بج رہے ہیں، تم ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ اس کے ایسے سوال پہ میں حیران تھا۔ کچھ ضروری ای میلز کرنی تھی، اسی لیے ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ ویسے بھی صبح سنڈے ہے، میں دن میں نیند پوری کر لوں گا۔ کہیں تمہاری کوئی گرل فرینڈ تو نہیں ہے جس سے تم بات کر رہے تھے؟ اس کی شکی انداز میں میری ہنسی نکل گئی۔ بتاؤ نا مدثر، تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ نہیں یار، میرے جیسے واجبی شکل و صورت کے لڑکوں کو آج کل کی لڑکیاں کہاں لفٹ کراتی ہیں۔ یہاں تو شادی کے لیے لڑکی نہیں ملتی، گرل فرینڈ تو دور کی بات ہے۔ میں لگاتار ہنس رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ اب تم بھی مذاق اڑا لو۔ میری ہنسی کہہ میں بدلی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ ہنستے ہنستے میری انتڑیاں دکھنے لگیں۔ بس کرو تارا، کتنا ہنساؤ گی یار، میرے گھر والے اٹھ جائیں گے۔ میں نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ مدثر میری بات کا یقین کرو، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے خود پہ کنٹرول کیا۔ کیا ہو گیا تارا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ سب بتاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے شادی کرو گے تم؟ یونیورسٹی کے شروع کے دنوں میں جب پہلی بار میں نے تارا کو دیکھا تھا تو عجیب سا احساس دل میں اترا۔ گلاب کی پنکھڑی جیسی نازک سی لڑکی پہلی نظر میں ہی دل میں گھر کر گئی۔ اپنی شکل اور حیثیت کچھ ایسی تھی کہ بات کرنا تو دور، اسے جی بھر کے دیکھنا بھی محال تھا۔ جب ہلکی سی بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ تارا کا عمار کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ اس بات سے سبھی دوست واقف تھے۔ میں نے چپ چاپ اپنے جذبات کا گلا گھونٹا اور ان دونوں کی مثالی جوڑی کو سراہنے لگا۔ تارا جیسی حسین لڑکی کے ساتھ عمار ہی سوٹ کرتا تھا۔ دونوں کا کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق تھا۔ میرے جیسے سانولی رنگت کے نوجوان جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ تارا جیسی لڑکیوں کے خواب نہیں دیکھ سکتے، بس ان آنکھوں سے دیدار کر کے ہی دل کی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ عمار ہمارے گروپ میں شامل ہوا تو تارا سے بھی ہیلو ہائے ہوئی۔ شوخ چنچل سی لڑکی بنا سوچے کچھ بھی بول دیتی، اور ہم لڑکے اپنی مردانہ سوچ کے مطابق اس کی معصوم باتوں کا الگ ہی مطلب نکال کے ہنستے رہتے۔ یونیورسٹی کے بعد سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ جن کو موقع ملا وہ باہر چلے گئے اور کچھ میری طرح یہی نوکریاں ڈھونڈنے لگے۔ پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی ابا جی نے چاروں بہنوں کی شادی کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی تھی۔ نوکری ملی تو کولہو کے بیل کی طرح کام پہ لگ گیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ یونیورسٹی کے سبھی دوستوں سے رابطہ ٹوٹنے لگا، لیکن عمار کے ساتھ بات چیت جاری رہی اور اکثر اوقات ملاقات بھی ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے تارا سے بھی رابطہ قائم تھا۔ تارا سے میری جب بھی بات ہوئی عمار کے حوالے سے ہی ہوئی۔ ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی تو صلح میں کرایا کرتا تھا۔ مہینے میں ایک آدھ بار ڈنر یا لنچ بھی ساتھ میں ہو جاتا۔ تارا کی امی ایک عرصے سے غریب اور نادار بچوں کے لیے NGO چلا رہی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر تارا ان کے ساتھ ہی جت گئی، لیکن عمار نے نہ تو کوئی نوکری کی اور نہ ہی باپ کے بزنس میں شمولیت اختیار کی۔ جب بھی اس بارے میں اس سے بات ہوتی وہ یہی کہتا کہ یار میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں US جانا چاہتا ہوں۔ تارا اور عمار کی لڑائیاں اکثر اسی مدعے پر ہو جاتی۔ میں جب ان سے شادی کا پوچھتا تو وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگتے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں پہلے کچھ بن جاؤں، کچھ کر لوں، پھر شادی ہوگی۔ عمار کے جواب پہ تارا کے چہرے پہ پھیلی اداسی بہت سے سوال کھڑے کر دیتی۔ میں نے کبھی خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ مہینوں کے بعد عمار US چلا گیا اور تارا سے میرا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی تعلق تھا وہ عمار کی وجہ سے تھا۔ اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ چند ماہ مزید گزرے، میں 2 بڑی بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہوا۔ دھوم دھام سے شادی کرائی، ماں باپ کی ڈھیروں دعائیں لیں۔ چھوٹی دونوں بہنیں ابھی پڑھائی میں تھیں،
لیکن امی چاہتی تھیں کہ وہ جھٹ پٹ میری شادی کرا دیں، لیکن میں خود کو دماغی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں کر پایا تھا۔ لیکن وہ بھی باز نہ آئیں۔ خالہ، چچی، تائی، پھپھو کی بیٹیوں کی ایک لمبی لائن میرے سامنے تھی۔ اگر مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں تھی تو دور کے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی نئی لسٹ تیار ہونے لگتی۔ وہاں سے بھی منع کرتا تو پڑوسیوں کی باری آ جاتی۔ رشیدہ آنٹی کی ایم اے انگلش بیٹی میمونہ نشانے پہ ہوتی، اس سے نظر چراتا تو حاجی صاحب کی فاخرہ اور نادیہ مسکراتی ہوئی ملتی۔ ان سے جان نہیں چھوٹی ہوتی تو میری بہنوں کے سسرالیوں میں لڑکیاں کھوجی جاتی۔ امی میرے ہاتھ میں آدھے شہر کی لڑکیوں کی سی وی تھماتی اور میں مسکرا کے انہیں گلے لگا لیتا تھا۔ بیٹا، میں اپنی آنکھوں سے تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں مانتا تو؟ وہ اب دیدہ ہو جاتی۔ امی، تھوڑا وقت دے مجھے، میں نے کب انکار کیا ہے شادی سے؟ اگر تجھے کوئی پسند ہے تو بتا، وہ جھٹ سے پوچھتی۔ اف، کتنی بار بتاؤں؟ اگر کوئی پسند آئی تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، بلکہ اس کے گھر لے جاؤں گا۔ میں ان کے ہاتھ چومنے لگتا۔ وہ چپ ہو جاتی اور میں اس سوچ میں پڑ جاتا کہ بھلا مجھے کون پسند کرے گی۔ مدثر، تم چپ کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ تارا کی آواز پھر سے میرے کان میں گونجی۔ تارا، ہوا کیا ہے؟ عمار سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟ عمار کو چھوڑو تم، بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ وہ کہنے لگی۔ میں یقین اور بے یقینی کے بیچ میں اٹک سا گیا تھا۔ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے، تمہارے ماں باپ میرے لیے کیوں مانیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ شادی میں نے کرنی ہے، انہوں نے نہیں، تم بس اپنی مرضی بتاؤ۔ لیکن تم نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اور جب تک تم عمار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی، میں ایسے کیسے فیصلہ کر لوں؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ عمار سے میرا ہر قسم کا تعلق ختم ہو چکا ہے، افسردگی سے اس نے جواب دیا۔ آخر کیوں؟ وہ یو ایس جا کے بدل گیا، اسے کوئی اور پسند آ گئی۔ دوسر، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ پل بھر میں اپنی اوقات سمجھ آ گئی۔ وہ مجھے مرہم کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ کیوں تارا، آخر کیوں؟ میری بس اتنی سی اوقات ہے تمہارے سامنے؟ میں چیخ چیخ کے کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان پہ تالے لگ گئے۔ بھلا کیسے میں سوچ لوں کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگی ہے؟ میں تو شاید مرہم بننے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ بتاؤ، تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ مدثر، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ تم اپنے طبقے میں کسی خوش شکل لڑکے کا انتخاب کرو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔